السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو ترفلا کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم نے کافی ساری ویڈیوز میں اس کا بہت سارا تعارف کروا دیا آپ کو۔ یہ طب یونانی کا ایک بڑا ہی مایہ ناز فارمولہ ہے، جس میں اجزاء تو انتہائی سادہ ہیں، لیکن یہ اپنی افادیت کے اعتبار سے انسان کو سچ میں ورطۂ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ حکیم صاحب ترفلا آپ کا وہ بغیر چرب کیے ہوئے بھی مل جاتا ہے؟ تو میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ نہیں، ہم ہمیشہ چرب کر کے ہی ترفلا اپنا تیار کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں اور بھجواتے ہیں۔ جو طریقہ کار ویڈیو میں دکھایا ہے، سمجھایا ہے، سکھایا ہے، جیسے کر کے دکھایا ہے، ہمیشہ ویسے ہی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ترفلا ہے تو بڑی شاندار چیز، اپنی افادیت کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ نظام ہضم کو بہتر کرتا ہے، جسم کی غیر ضروری چکنائیوں کو ختم کرتا ہے، اندرونی انفلیمیشن سوزش کو دور کرتا ہے، یعنی لپڈ پروفائل خراب آ رہی ہے اسے بہتر بنانے میں معاون ہے، بلڈ شوگر کو مینٹین کرنے میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے، جگر کے فیٹ کو یعنی تشہم کبدی فیٹی لیور وغیرہ کا مسئلہ ہے اس میں بہت فائدہ مند ہے، بینائی کو بہتر بناتا ہے، دماغ و اعصاب کے افعال کو بھی بہتر بناتا ہے۔ تو ہم جو اس میں بڑی مناسب سی چکنائی شامل کرتے ہیں اس کے پیچھے بڑی ایک خاص وجہ ہے۔ اس میں ہرڑ، بیڑا اور آملہ جو تینوں پھل ہیں ان کے اندر خشکی پائی جاتی ہے۔ سب کی امپورٹنس وہ اپنی جگہ پہ واضح ہے، انفرادی طور پہ بھی ہرڑ، بیڑا اور آملہ کی خصوصیات پہ میں ویڈیوز بنا چکا ہوں، اور ترفلا کے اندر جو ان کا انتخاب کیا وہ ہر کسی کی اپنی ایک لوجک ہے اس میں، لیکن چونکہ بہت زیادہ مفید ہونے کے باوجود یہ تینوں پھل اپنے اندر خشکی رکھتے ہیں، تو جب ہم مناسب چکنائی اس میں شامل کر دیتے ہیں، اس سے یہ پوری طرح ہر قسم کے مضر اثرات سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں روغن بادام یا دیسی گھی شامل نہ کیا جائے تو اپنی خشکی کی وجہ سے یہ آنتوں میں سوزش پیدا کر سکتا ہے، لمبے ٹائم کا استعمال وہ آنتوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، مروڑ کی کیفیت ہو سکتی ہے، گیس تبخیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح یہ آنتوں کی رطوبات کو خشک کر کے آنتوں میں شدید سوزش اور درد پیدا کر سکتا ہے، اور یہ ہضم میں ثقیل ہو سکتا ہے، ایسیڈیٹی وغیرہ کا مسئلہ اس سے پیدا ہو سکتا ہے۔ جب ہم اسے روغن بادام یا دیسی گھی سے چرب کر لیتے ہیں، یعنی ہاتھوں کو تھوڑی تھوڑی چکنائی، تھوڑا سا روغن بادام یا تھوڑا سا دیسی گھی لگا کے بار بار اس دوا کو مسلتے جاتے ہیں تو اس طرح سمجھیں کہ اس کے اجزاء پہ، دوا کے اجزاء پہ ایک جیسے محفوظ کوٹنگ ہو جاتی ہے، پھر یہ سریع النفوذ بھی بن جاتا ہے، اس کا ہضم و جذب بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اس چکنائی سے اس کی خشکی بھی زائل ہو جاتی ہے، اور لمبے ٹائم تک کے لیے اس کا استعمال بھی محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی یہ معدے، آنتوں کو کسی طرح کے کوئی بھی مضر اثرات نہیں پہنچا سکتا، اور یہ چکنائی اتنی قلیل مقدار میں ہے کہ اس سے کسی طرح کی صحت سے متعلق کوئی پریشانی بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اوزان تمام تر اجزاء کے اور طریقہ تیاری وہ آپ تفصیلی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، میں لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، لیکن اگر آپ نے سابقہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو بتاتا چلا جاؤں کہ ترفلا بنانے کی کئی طرح کی سیٹنگز ہیں، مختلف لوگوں نے اپنے نقطہ نظر سے اس کی کئی طرح کی فارمولیشن سیٹ کی ہوئی ہے۔ ہم جس ترتیب سے اور جس تدبیر سے بناتے ہیں، ہرڑ، بیڑا، آملہ کو پہلے تو دھو کے اچھی طرح سے خشک کر لیا جاتا ہے تاکہ ان کا گرد و غبار، علائشیں وغیرہ وہ ہر طرح کی دور ہو جائیں، دھول مٹی سے پاک ہو جائیں، صاف شفاف ہو جائیں۔ اچھی صحت کی عمدہ والی جڑی بوٹیوں کا ہم انتخاب کرتے ہیں، اگر عمدہ نہ ملیں تو دیر تک اپنا نسخہ روکے رکھتے ہیں، نہیں بناتے۔ جب عمدہ جڑی بوٹیاں ملتی ہیں تبھی ہم بناتے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ جو بھی آپ ہرڑ، بیڑا، آملہ خرید رہے ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی فنگس وغیرہ نہ ہو، وہ کھایا ہوا نہ ہو، چنکھی وغیرہ نہ لگی ہو، کیڑے شیڑے اس میں نہ ہو، مطلب صاف شفاف اچھی صحت کی عمدہ جڑی بوٹیوں کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ اب اوزان کا تناسب یہ ہوگا کہ ہرڑ کا اتارا ہوا چھلکا، یعنی ٹھوکر لگا کے اس کی گٹھلی نکال دینی ہے، اس کا اتارا ہوا چھلکا آپ لیں گے 500 گرام، وہ گٹھلی نکالنے سے پہلے جتنی بھی تھی اسے چھوڑیں، اتارا ہوا چھلکا آپ کے پاس ہو 500 گرام۔ اسی طرح بہیڑے کا اتارا ہوا چھلکا، یہ ٹھوکر لگا کے کس طرح آسانی سے ان کے چھلکے اتارنے ہیں اور گٹھلیاں دور کرنی ہیں وہ بھی میں پریکٹیکلی آپ کو سکھا چکا ہوں اور دکھا چکا ہوں۔ بیڑے کا اتارا ہوا چھلکا تقریباً 500 گرام،
اور ہرڑ سیاہ جسے زنگ ہرڑ بھی کہتے ہیں، ایسی ہرڑ جو گٹلی بننے سے پہلے ہی درخت سے گر چکی ہے، وہ آپ لیں گے 300 گرام، اور 1 کلو آپ نے لینا ہے خشک آملہ، آملہ مقشر لے لیں، اس کی گٹلیاں بھی دور کر دینی ہے، خشک آملہ، انہیں پیس کر آپ نے باریک پاؤڈر بنا لینا ہے اور اسے باریک چھلنی کی مدد سے چھالنا ہے۔ یہ آپ اندازہ کر لیں کہ ابھی یہ ہلکا سا میں بے احتیاطی کا مظاہرہ کروں تو یہ دوا بہت زیادہ اڑنا شروع ہو جاتی، پنکھا بہت زیادہ سلو کیا ہوا ہے، یہ دیکھیں پسینہ مجھے آ رہا ہے، پتہ نہیں کیمرے میں نظر آ رہا ہے یا نہیں، اور بہت آہستگی کے ساتھ میں دوا کو پکڑتا ہوں اور ہاتھوں سے مسلتا جاتا ہوں، اگر بے احتیاطی سے پکڑوں گا تو یہ اڑے گی، مطلب اتنا باریک اسے چھاننا ہے، کیونکہ یہ تمام تر اجزاء اپنے اندر کڑواہٹ کو سیل رکھتے ہیں، ان کا ٹیکسچر کچھ ایسا ہوتا ہے نگلنا کھانا مشکل ہوتا ہے، تو جتنا زیادہ باریک چھلنی کی مدد سے ہم چھانیں گے اتنا ایک تو ہضم و جذب میں آسان ہوگا، اور دوسرا نگلنے میں کھانے میں بھی کچھ آسانی آ جائے گی۔ تو اتنا باریک آپ نے اسے چھان لینا ہے۔ اب 1 کلو میں تقریباً 20-25 گرام روغن بادام یا دیسی گھی آپ استعمال کریں گے اسے چرب کرنے کے لیے، اور اس کا طریقہ کار یہی ہوگا، کسی کھلے برتن میں آپ کو روغن رکھ لینا ہے یا دیسی گھی اگر آپ کے پاس ہے تو وہ رکھ لینا ہے، ہاتھوں پہ گلوز وغیرہ چڑھا لیں کیونکہ پسینہ ویسے آتا ہے نا، تو تھوڑا تھوڑا وہ روغن لیتے جائیں یا دیسی گھی ہے جو آپ کے پاس وہ لیتے جائیں، تھوڑی تھوڑی دوا لیتے جائیں اور اس طریقہ کار کے ساتھ اسے مسلتے جائیں، رگڑتے جائیں، ایسا نہیں کہ بس وہ اس میں ڈال دیا اور تھوڑا سا ہلا دیا اور بس فارمیلٹی پوری۔ اچھا خاصا وقت لگے گا چرب کرنے پر، کیونکہ ہم نے اس قلیل مقدار کی چکنائی کو سارے نسخہ کا جزو بنانا ہے، یہ پورے ہمارے فارمولہ کے اندر سرایت کر جائے تاکہ بھرپور افادیت پہنچائے۔ تو امید کرتا ہوں یہ کچھ باتیں آپ کو فائدہ دیں گی انشاءاللہ۔ یہ ایک بڑی شاندار چیز ہے جسے لمبا ٹائم استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے حیرت انگیز فوائد ہیں صحت کے لیے، نظام ہضم کی بہت ساری پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اندرونی انفلیمیشن سوزش دور کر کے بدن کو ٹاکسنز سے، زہریلے مادوں سے پاک کرتا ہے، بلڈ کی پیوریفیکیشن کرتا ہے، اور جو ڈھیٹ ترین امراض ہیں، بگڑے ہوئے مسائل، ان کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ یہ قوت مدافعت کو بہت زیادہ بہتر بنا دیتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا کافی ہے، اس پہ تفصیلی ہماری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی، ڈسکرپشن میں موجود لنکس کی مدد سے آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ کا کوئی خاص سوال ہو یا میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں سے اگر میں پوری طرح سے کلیئر نہیں کر پایا تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔